السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو جی، ملزم ظہیر احمد کیس کے حوالے سے آج جو ہے وہ کافی اہم دن رہا۔ آج کی سماعت کے حوالے سے کچھ چیزیں ہم اپنی پریویس ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں، جس میں کہ بچی کا میڈیکل MLO جو کروانا تھا اس کے حوالے سے درخواست دی گئی تھی پولیس کی طرف سے، لیکن اسے جج کی طرف سے ریجیکٹ کیا گیا۔ اس کی جو ریزن بتائی جا رہی ہے عدالت کی طرف سے، جو بھی اس کے ریزن ہے وہ یہ ہے کہ بچی کا پہلے میڈیکل جو ہے وہ ہو چکا ہے، جو 11 رکنی بورڈ بیٹھا تھا اس نے ان کا میڈیکل کر لیا ہے، جو چیزیں تھی وہ اس میں آ چکی ہے، اب فردر کوئی اور میڈیکل جو ہے کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آج کیس کا ضمنی چالان پیش ہونا تھا، جو کہ بہت زیادہ اہم اور بڑی پیش رفت ہوتی ہے اگر یہ جمع ہو جاتا آج، لیکن IO صاحب کی طرف سے جو ہے وہ کچھ اور وقت مانگا گیا، اس پر عدالت کی طرف سے انہیں 6 اگست تک کا ٹائم دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ظہیر اور شبیر کی آج ضمانت ختم ہو رہی تھی، تو ان کی ضمانت میں توسیع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس حوالے سے لوگ بہت پریشان تھے۔ سب کا یہی خیال تھا کہ آج جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ظہیر کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا، اسے زیادہ جو ہے وہ اور ضمانت نہیں ملے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ عدالت کی طرف سے ان کی درخواست پر جو ضمانت کی درخواست منظور کر لی گئی، اور ظہیر اور شبیر ان دونوں کو 17 اگست تک کے لیے ضمانت جو ہے دے دی گئی ہے۔ کیونکہ اس کیس کا ضمنی چالان وہی جو ہے جمع نہیں ہوا تھا، تو ٹھیک ہے، ان کو اگر ضمانت دی جا رہی تھی تو وہ 6 اگست کو اگر ضمنی چالان جمع ہو رہا ہے تو وہاں تک کی دی جاتی۔ جبران ناصر صاحب کی طرف سے یہی دلائل دیے گئے کہ اگر ضمنی چالان کی وجہ سے ان کی ضمانت میں توسیع کی جا رہی ہے تو کم سے کم 7 اگست تک ہونی چاہیے، لیکن ظہیر احمد کے جو وکیل ہیں ان کی طرف سے یہ پیش بات جو ہے وہ سامنے آئی، کیونکہ محرم الحرام کی اب چھٹیاں آنے والی ہیں اور پھر 14 اگست آئے گی تو اس کے حوالے سے بھی چھٹیاں ہوں گی، تو اسی لیے کوئی اس کے بعد کی تاریخ دی جائے۔ تو اس حوالے سے پھر کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ظہیر اور شبیر ان کی جو ضمانت میں توسیع کر دی جائے 17 اگست تک۔ یہ خبر سامنے آنے کے بعد جو عام لوگ ہیں ان میں کافی مایوسی پھیل گئی ہے، اور غم و غصہ بڑھ رہا ہے ان کا کہ ظہیر جس کے خلاف کتنے سارے ثبوت موجود ہیں، وہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے خود کو بچانے کے لیے۔ وہ شروع سے جھوٹ بولتا آ رہا ہے، اس کیس میں وہ شروع سے ہی جھوٹ بولتا آ رہا ہے، لیکن اب پولیس کے پاس جو ہے وہ ثبوت موجود ہے۔ پولیس نے اپنی پروگریس رپورٹ میں بتایا ہے کہ ملزم جو ہے اغوا میں شامل تھا، جو اس نے کہا ہے کہ میں وہ لڑکی کو لے کر یہاں سے نہیں گئی، وہ خود آئی ہے، وہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ حتیٰ کہ جو شبیر صاحب ہے وہ کنفرم کر چکے ہیں اس بات کو کہ یہ دونوں کراچی میں موجود تھے، اور دعا زہرا کو یہ خود اپنے ساتھ جو ہے کراچی سے لاہور تک لے کر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ملزم ظہیر کی طرف سے مہدی علی قاسمی صاحب کو ہراس کرنا، انہیں تھریٹ کرنا، انہیں میسیجز کالز اس طرح کی کئی چیزیں، ان کو مینٹلی ٹارچر کرنا، یہ ساری چیزیں الگ ہیں۔ تو سب لوگوں کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیوں اس طرح سے کیا جا رہا ہے، کیوں اسے ضمانت پہ ضمانت دی جا رہی ہے اور وہ آزاد گھوم رہا ہے، کیوں اسے جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا جا رہا۔ عدالت کی طرف سے دیکھا جائے تو یہی موقف ہے کہ ضمنی چالان جمع نہیں ہوا تو کوئی کارروائی ہو نہیں سکتی، لیکن عام لوگ جو ہیں اب ان میں اس کیس کے حوالے سے جو مایوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ شاید اس کیس کا کوئی اچھا فیصلہ ہوگا ہی نہیں، یا شاید اس کیس کے حوالے سے کوئی انصاف سامنے نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ آج ظہیر اور شبیر جو عدالت میں پیش ہو رہے تھے تو ان کا کانفیڈنس کا لیول بہت زیادہ ہائی تھا۔ یہ بھی بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور نوٹ کیا ہے کہ اتنے زیادہ کانفیڈنٹ کیوں تھے۔ اس کے علاوہ شبیر صاحب کی تو ہنستے مسکراتے ہوئے تصویریں بھی آئی ہیں۔ شروع سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی گینگ ہے، لیکن ابھی تک یہ بات ثابت نہیں ہوئی، لیکن آج کی جو کارروائی ہوئی اور لوگوں کا جو کانفیڈنس لیول تھا، کیونکہ تقریباً جو ہے وہ یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ آج ان لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود جب اتنے کانفیڈنس سے یہ لوگ آ رہے تھے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، تو اب تو لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی بہت ہی بڑی طاقت موجود ہے، جن کو شاید پہلے سے ہی پتہ تھا کہ انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ پولیس کی پروگریس رپورٹ کچھ اور بتا رہی ہے، عدالت کی جو کارروائی ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کیس کا آگے ہونے کیا والا ہے۔ ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا جو ہے 6 اگست تک کہ کیا ہوتا ہے، کیا چالان پیش کیا جاتا ہے،
ہو سکتا ہے کہ چالان میں اتنی اسٹرانگ جو ہے وہ دفعات لگی ہوئی ہوں کہ ظہیر کی بیل کو خارج کر کے اسے اسی وقت گرفتار کر لیا جائے. اب اس حوالے سے یہی ایک امید سامنے نظر آ رہی ہے. جبران ناصر صاحب کی طرف سے یہی کہا گیا ہے لوگوں کو کہ وہ مایوس نہ ہو اور پریشان نہ ہو. انشاءاللہ 6 اگست کو جو چالان پیش کیا جائے گا اس سے بہت زیادہ جو اچھی پیش رفت سامنے آئے گی. اس کیس کے حوالے سے فی الحال یہی اپڈیٹ تھی. جیسے کوئی نیو اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو.